ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ لوگ دیوار کے اس پار نہیں دیکھتے، شکل اچھی ہو تو کردار نہیں دیکھتے۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم جی نہیں پائیں گے، مگر کچھ ماہوں سال بعد فقط اداسی کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کیسے دن آئے تھے اور گزر گئے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے ہیں رفو گر کے ہاتھ میں۔ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو اچھے دنوں میں راز لے کر برے دنوں میں کردار کشی کرتے ہیں۔ بہتان، تہمت، الزامات کیا کچھ نہیں کرتے لوگ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ لوگوں کے محل دے کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اپنے معاملے میں ہر غلطی کے لیے ہم جواز اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھلے ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کے پیچھے ہمارا فلاں جواز رہا ہے، لیکن دوسروں کی باری پر ہم کسی بھی قسم کی دلیل سے قائل نہیں ہوتے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑھے، ضعیف لمحے نڈھال یادیں۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ اسے کہنا کہ میرے ساتھ جڑا رہ جائے، رنگ لوگوں کا اڑے اور اڑا رہ جائے، ہم اس کی یاد دہانی میں رہیں گے ایسے جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہے اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے، لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشاں، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ آنکھ کے پانی اور سمندر کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روتا ہے
تو درد سینے میں ہوتا ہے، اگر کسی اور کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، فرق صرف احساس کا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہہ جانا ہے سب کچھ، میں نے لفظوں کے چناؤ میں اڑے رہنا ہے، ایک دستک پہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا، اسے معلوم جو ہے میں نے کھڑے رہنا ہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اس نے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ہم جگنو تھے، ہم تتلی تھے، ہم رنگ برنگے پنچھی تھے، کچھ ماہوں سال کی جنت میں ماں ہم دونوں بھی سانجھی تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، تیری انگلی تھام کے چلتی تھی، تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتی تھی، ایک خوابوں کا روشن بستہ تو روز مجھے پہناتی تھی، جب ڈرتی تھی میں راتوں کو تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھی تیری باتوں سے، میں تیرے ہاتھ کے تکیے پر اب بھی راتوں کو سوتی ہوں۔ ماں میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں، تیری یاد میں اب بھی روتی ہوں۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو، میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا کرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پہ واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پہ اٹھتے وہ سب الفاظ لکھوں جسے سن کر وہ رو دیتا اور کبھی چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، قضا کے ماتھے پر داستانے گلاب لکھنا۔ اللہ سے چار چیزیں مانگ، ہدایت مانگ، فضل مانگ، رحمت مانگ، برکت مانگ، گویا ساری خدائی مانگ لی۔ بانو کہتی تھیں ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ کچھ چیزوں اور لوگوں کو کھونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو کھونا پڑتا ہے
ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہماری خوشی کی پہلی اور آخری وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا ہو، لیکن تب تم ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا، ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لٹانا۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا خیال رکھیے، اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے، ساری محبتیں کچی پکی ہیں، اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد لالچ دھر آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے کہ محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے، سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیے کہ آپ کا موڈ کسی کی معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی ذہانت پر اپنے جذبات کو کبھی حاوی مت ہونے دیں۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے، جو آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔